افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قل فرما دیجئے اللہم اے اللہ مالک اردو میں بھی مالک ہی استعمال ہوتا ہے کہ آپ مالک ہیں الملک سلطنت حکومت بادشاہت کے تؤتی دیتے ہیں آپ الملک کا سلطنت تشاء جسے چاہتے ہیں تنزع واپس لے لیتے ہیں کھینچ لیتے ہیں تعز عزت دیتے ہیں آپ تذل ذلت دیتے ہیں ذلیل کرتے ہیں بیدی کا با الگ ہے ید ہاتھ کو کہتے ہیں کاف آپ کے قبضہ قدرت میں ہے خیر تولیجو داخل کرتے ہیں لیل رات النہار دن الحی زندہ المیت مردہ ترزق دیتے ہیں آپ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب ترجمہ قل اللہم مالک الملک آپ کہیے اے اللہ سلطنت و حکومت کے مالک آپ ہیں دیتے ہیں حکومت جس کو چاہتے ہیں اور لے لیتے ہیں حکومت جس سے آپ چاہتے ہیں اور عزت دیتے ہیں آپ جس کو چاہتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں بے شک آپ کے قبضے میں ہی ہے خیر بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں اور نکالتے ہیں آپ زندہ کو مردہ سے اور نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے اور جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے عطا فرماتے ہیں ان دو آیات میں ایک دعا کی تلقین کی گئی ہے اس انداز اور پیرائے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک دن مسلمانوں کو زمین کی حکومت ضرور عطا فرمائیں گے یہاں کی بادشاہت بھی انہیں ملے گی کیونکہ یہ ساری چیزیں قدرت الہی کے ماتحت ہیں اللہ رب العزت کی قدرت سے باہر نہیں ہے یہ چیزیں جو اللہ ان کافروں کو اور ان کو حکومت دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے آپ کو اب حکومت ملے گی اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ یوں سمجھے پوری دنیا کی حکومتیں آپ کو عطا فرمائیں گی ہوا یوں کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد کفار آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو دن بدن
مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی قوت بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ہم کتنی مرتبہ شکست کھا چکے ہیں۔ بدر میں تو اتنی شکست ہوئی جس کی حد کوئی نہیں، احد کے اندر بھی ان کو شکست ہی ہوئی، اگرچہ مسلمانوں پر بھی کچھ پریشان کن حالات آئے، لیکن جب وہ وہاں سے چلے گئے احد کے میدان سے تو ان کو خود افسوس ہوا کہ ہم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ کوئی ایسی ترتیب ہونی چاہیے کہ ہم سب کافر مل کر ان دشمنوں کا نعوذ باللہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ ہم مکہ کے مشرک ہوں یا مدینہ کے یہود اور یہ لوگ ہوں، انہوں نے آپس میں ساز باز کر لی، تعلقات جوڑ لیے۔ اللہ اکبر، کہ ہم باہر سے آئیں گے اور حملہ کریں گے، اندر سے تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ لمبا واقعہ ہے، سر میں اشارہ کر کے آیات کی طرف آتا ہوں۔ طے ہوا کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ کے باہر اس راستے پر جہاں سے لوگ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں ایک خندق کھود لینی چاہیے، اور عرب میں اس چیز کا اس سے پہلے کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پسند کر لیا کہ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ یہ لشکر آئے گا تو اب مدینہ آنے کے لیے نیچے خندق میں ان کو اترنا پڑے گا اور پھر اوپر چڑھیں گے، ہم دوسری طرف سے پہلے اوپر کھڑے ہوں گے تو مقابلہ کریں گے ان کا۔ بات طے ہو گئی، چلو جی جلدی جلدی آ جاؤ مسلمان، اب خندق کھودنی ہے۔ 10 مسلمانوں کی جماعتیں بن گئیں، جن کا کام تھا کہ 40 ہاتھ انہوں نے خندق کھودنی ہے، ان 10 آدمیوں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابہ کرام بھی خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لگے ہوئے ہیں بنفس نفیس، چونکہ اس کام کو جلدی سر انجام دینا تھا، نہ کوئی مشینری ہے نہ کچھ ہے، لیکن صحابہ کرام جذبہ ایمان کے تحت لگے ہیں۔ چند دنوں کے اندر اتنی بڑی خندق کھود دی کہ مشینری سے بھی نہ کھودی جا سکے جو، لیکن ایمان کی قوت اور طاقت سے انہوں نے اسے کھود دیا۔ نہ کھانے کی پرواہ ہے اور نہ ضروریات زندگی کی پرواہ ہے، بس لگے ہیں۔ حالانکہ مدینہ منورہ تو قریب ہے، وہ آ کے کھا بھی سکتے ہیں، اپنی دیگر ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں، لیکن نہیں آ رہے، وقت نہیں ہے۔ خندق کھودنے کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ حصہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء کے حصے میں آیا، اس میں ایک چٹان آ گئی بڑی مضبوط جو ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ بہت زور لگایا مسلمانوں نے اس کو توڑنے کا، پر نہیں ٹوٹی وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق عرض کیا گیا کہ ہم نے خندق کھودی ہے، کھود رہے ہیں، ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ خود تشریف لائے اور آپ نے کدال پکڑی، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس پر مارا، وہ چٹان ٹوٹی اور اس میں سے روشنی نکلی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اس روشنی میں اللہ نے مجھے کسرا کے محلات دکھائے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح ہوا، روشنی نکلی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قیصر کے لال لال سرخ سرخ محلات دکھائے ہیں اللہ نے۔ تیسری مرتبہ کدال ماری آپ نے، پھر روشنی نکلی، فرمایا صنعائے یمن کے محلات اللہ نے مجھے دکھائے ہیں، مجھے یہیں سے نظر آئے ہیں۔ چٹان ٹوٹ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مسلمانوں کی حکومت عنقریب ان تمام علاقوں تک پہنچ جائے گی۔
یہ قیصر و کسریٰ، یہ یمن، یہ سب فتح ہو جائیں گے، سب مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ منافقین تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں، کون سا زمانہ اور معاشرہ ہے کہ وہاں منافق نہ پیدا ہوں اور موجود نہ ہوں؟ انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ دیکھو جی، خواب دیکھتے ہیں قیصر و کسریٰ اور یمن کے محلات کے، جن کو کھانے پینے کو لیے کچھ نہیں ملتا، اتنی فرصت نہیں ہے کہ پیشاب کے لیے چلے جائے، پیشاب کی جگہ ان کو نہیں ملتی، اور خواب دیکھتے ہیں قیصر و کسریٰ کے۔ یہ کیسی باتیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا مانگیں، اور اسی دعا کے اندر اشارہ کر دیا کہ جو اللہ کسی کو حکومت دیتے ہیں وہی اللہ لیتے بھی ہیں۔ اگر ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے تو جس طرح اللہ دینا جانتے ہیں لینا بھی جانتے ہیں، اور مسلمان غریب اللہ ان کو حکومت دینا بھی جانتے ہیں۔ یہ سب اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ ان قریب تم دیکھو گے کہ اللہ نے حالات بدلنے ہیں۔ یہ آج کے حکمران فرمایا کل کے حاکم نہیں ہوں گے، کل کے حاکم نہیں ہوں گے۔ پھر کتنا عرصہ گزرا؟ یہ تقریباً کوئی سن 5 ہجری کا واقعہ ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ سن 10 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے سارے فتنوں کا قلع کما کر دیا، جو آپ کی وفات کے فوراً بعد کھڑے ہو گئے تھے۔ جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہو گئے، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے پیدا ہو گئے، دیگر پیدا ہو گئے۔ فرمایا ہے سب کے خلاف جہاد کیا اور سب کو سیدھا کر دیا۔ صرف کیا ہے 2 سال کی حکومت ہے، لیکن فتنے ختم کر دیے سب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، فتنے پہلے ختم تھے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان کے دور کے اندر یہ قیصر و کسریٰ یمن یہ ساری فتح ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ ترک اور یہ سب، پھر وہ وقت آیا کہ یہ ترک وغیرہ کہتے ہیں ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے، 4 لاکھ آدمی اسلام میں ایک دن میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی دکھایا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے دور خلافت میں افغانستان تک لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ افغانستان کے لوگ بھی ایک وقت میں ہی سارے مسلمان ہو گئے، یہ نہیں کہ ایک ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے، ایک ہی دن میں سارے مسلمان ہوئے، یہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا، جس آیت نے اشارہ کیا وہ اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ اللہ اکبر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اے اللہ، بادشاہت کے مالک، سلطنت اور حکومت کے مالک تو آپ ہیں۔ ان کی کیا حکومتیں ہیں؟ آپ جس کو کچھ ذرہ دے دیں تو اس کے پاس آ جائے، وہ سمجھے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ وہ نہیں، بادشاہ تو آپ ہیں جو آپ دینے والے ہیں۔ آپ نے تقسیم کی یہاں کی حکومتیں۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہیں آپ حکومت عطا کر دیں اور جس سے چاہیں آپ حکومت واپس لے لیں۔ بڑی بڑی مضبوط حکومتوں والے اور کرسیوں والے کس طرح راتوں رات کو سوئے تو وزیر اعظم سے بادشاہ تھے، صبح اٹھے تو کوئی نہیں۔ کتنی مرتبہ حکومتیں ٹوٹی۔ صدر اسحاق جو ہے نا راتوں رات توڑ دیا کرتے تھے، صبح ہونے سے پہلے پہلے ہر کوئی اپنے اپنے گھر، نہ کوئی وزیر اعظم رہا نہ کوئی اور۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، باقی سب ویسے ہی ہیں، کوئی آنا ہے کوئی جان۔ بندہ فانی، بندے کے عہدے کیوں فانی نہ ہوں گے؟ صرف انسان ہے کہ
اس کا غرور نہیں جاتا، جی ہم بھی اس عہدے پر رہے، سابق، اتر بھی جائیں گے پھر بھی لکھیں گے سابق وزیر اعلیٰ، سابق فلاں، وہ بو نہیں جاتی اندر سے جو عہدے کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں فتح کی، انہوں نے بادشاہی میں فقیری کی ہے اور فقیری میں بادشاہی کی ہے۔ عام حالات میں جب فقیر تھے تو بادشاہانہ زندگی تھی، لیکن جب بادشاہت مل گئی تو فقیرانہ زندگی گزاری انہوں نے۔ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، لیکن کیا ہے، درخت کے سائے میں، پتھریلی زمین پر، اپنے کوڑے کو اپنے سر کے نیچے دے کے سو جاتے ہیں۔ نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی کر و فر ہے، نہ ہٹو بچوں کی آواز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زمین پر سو رہے۔ جب انہی کے سفیر قیصر و کسریٰ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آئے، یہ ہم ملنا چاہتے ہیں، آپ کے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا محل کوئی نہیں ہوتا، تو جھونپڑیوں میں رہنے والے۔ کہا کہاں ملیں گے؟ کہا مسجد میں، دیکھ لو شاید مسجد میں ہوں اس وقت۔ وہ مسجد میں آیا، پتہ لگا جی حضرت ابھی ادھر نکل کے گئے، وہ بھی چلا گیا۔ چلتے چلتے آگے جا کے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے اکیلے آرام کر رہے ہیں۔ ملاقات کی حضرت عمر سے، اور اس نے ایک بات یہ کی، اس نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کی درباروں میں گیا ہوں، جو رعب و دبدبا میں نے آپ کی دربار میں آتے دیکھا ہے کہیں بھی نہیں دیکھا میں نے۔ اور دوسری بات یہ ہے، لگتا ہے آپ انصاف کرتے ہیں تو سکون کی نیند سوتے ہیں، ہمارے بادشاہ انصاف نہیں کرتے، سکون کی نیند نہیں آتی ہے ان کو۔ یہ سکون کے ساتھ آپ کا سونا دلیل ہے اس بات کی آپ انصاف کیا کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ قیصر و کسریٰ فتح کرا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے اللہ تعالیٰ آپ جسے عزت دینا چاہیں وہ عزت والا ہے، اور جسے آپ نہ عزت دینا چاہیں ساری دنیا مل کر بھی عزت نہیں دے سکتی۔ کچھ ضروری تھوڑا ہی ہے جو ملک کا بادشاہ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، وہ عزت والا بھی ہو۔ جوتیاں کھاتے پھرتے ہوتے ہیں کہ نہیں کھاتے پھرتے؟ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ نہیں؟ عزت عہدوں سے نہیں، میرے رب کے عطا کرنے سے ملتی ہے، میرے رب کے عطا کرنے سے ملتی ہے۔ غالباً خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ ہے۔ ایک دن بیوی چھت پر چڑھی، دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ سارے لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ غلام کو بھیجا، پتہ کرایا، اس نے آ کے بتایا کہ ایک اللہ والے، غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک، یہاں سے گزر رہے ہیں، ہمارے شہر سے لوگ دیدار کے لیے بھاگتے جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ نیچے آئی اپنے خاوند کے پاس، کہا تو کس چیز کا بادشاہ ہے؟ تو کس چیز کا بادشاہ ہے؟ کسی کو بلانا ہو 20 مرتبہ بندہ بھیجنا پڑتا ہے، پھر بھی بڑی مشکل سے وہ آتا ہے۔ کہا بادشاہت دیکھنی ہے تو جا کے دیکھ، علاقے سے گزر رہا ہے، عوام دیدار کے لیے بھاگ رہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت میرے رب کے قبضے میں ہے، عہدوں سے نہیں ملتی، اللہ نے جسے دینی ہے اسے یہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ ساری خیریں تو آپ کے قبضے میں ہیں، آپ کے قبضے میں ہیں۔ اور میں اسی جملے کے ساتھ ایک روایت بھی سنانا چاہوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، یا اللہ خیر آپ کے قبضے میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں
اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں دین کا فہم عطا فرماتے ہیں۔ دین کے ساتھ جڑنا، دین کو سیکھنا اور سمجھنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا فیصلہ کیا ہے، خیر کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہاں آیت کے شروع میں دیکھیے اللہ نے دو چیزیں ذکر کی، حکومت دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، عزت دیتا بھی ہے واپس بھی لیتا ہے، دونوں چیزیں ہونا تو یہ چاہیے تھا، اے اللہ خیر بھی آپ کے قبضے میں اور شر بھی آپ کے قبضے میں، لیکن اللہ نے شر نہیں ذکر کیا، یہاں پر صرف خیر کو ذکر کیا، اشارہ کیا اس بات کی طرف اے لوگوں جو چیزیں بظاہر تمہیں شر نظر آ رہی ہوتی ہیں اللہ کی نظر میں وہ شر نہیں ہوا کرتی۔ جس طرح حکومت دینا کسی کو خیر نظر آتا ہے اس کو کہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہوا، واپس لینا اسے لگتا ہے میرے حق میں اچھا نہیں ہوا، فرمایا نہیں، اس سے لینا بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ انسان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے سے چلی گئی ہے اچھا نہیں ہوا، فرمایا ہم سے پوچھو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی ہے، اب اس کے بعد اس چیز کا تمہارے پاس رہنا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں تھا، نقصان دہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ تو ہمیشہ خیر ہی کا فیصلہ کرتے ہیں، جو شر نظر آتی ہے اس میں بھی خیر ہی ہوتا ہے، جو نقصان نظر آتا ہے اس کے اندر بھی فائدہ ہی ہوتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، میرے پروردگار آپ ہر چیز پر قادر ہیں، جو چاہیں آپ کریں۔ تولج اللیل فی النہار، آپ کی قدرت تو یہ ہے کہ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ رات دن میں داخل ہوئی، دن بڑھنا شروع ہو گیا، بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر الٹ ہوا، اللہ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں جس طرح آج کل ہو رہا ہے، پہلا وقت بھی صبح کا بھی اور شام کا بھی، روزانہ ایک ایک دو دو منٹ ادھر بھی رات میں جا رہے ہیں ادھر بھی رات میں جا رہے ہیں ادھر بھی رات میں جا رہے ہیں ادھر بھی۔ فرمایا یہ اس وقت کو دن والے کو رات میں، رات والے کو دن میں کون داخل کرتا ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک زندہ مردہ تو کیا ہے؟ مومن کافر۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمایا نا کہ کافر تو مردہ ہے، ایمان والا زندہ ہے۔ کافر کی کیا زندگی ہے؟ زندگی ایمان والے کی زندگی ہے۔ کافر سے مومن پیدا ہوتے ہیں اور مومن سے کافر پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں جو جن کے آباء و اجداد کافر رہے لیکن اولاد اللہ نے مسلمان پیدا کر دی، اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، اور کتنے ہیں باپ دادا مسلمان ہیں لیکن بیٹا کافر رہا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا کہ نہیں رہا؟ اسی طرح مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، گٹھلی سے درخت اور پھر درخت سے پھر گٹھلی، پھر اس گٹھلی سے درخت اور درخت سے پھر گٹھلی۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اے اللہ آپ تو جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اس پوری دعا میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر دے، سکھائی اللہ نے دعا ہے، لیکن اے اللہ حکومت کے مالک آپ دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، عزت بھی آپ کے قبضے میں، رات کو دن دن کو رات، زندہ سے مردہ، یہ سب آپ کرتے ہیں، ختم۔ کوئی ایک جملہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے یا اللہ مجھے بھی یہ دے دے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی ایک دعا کا طریقہ ہوتا ہے۔ ثناء الکریمی دعاء، سخی کی کوئی تعریفیں کرے تو یہ بھی حقیقت میں اس سے مانگنا ہوتا ہے، یہ بھی اس سے مانگنا ہوتا ہے کہ سخی آپ تو بڑے سخی ہیں جی، کون محروم ہوتا ہے آپ کے در سے، صبح شام دیتے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھی دیں۔ ثناء الکریم دعاء، حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات میں اور حج کے موقع پر، فرمایا سب سے بہترین دعا یہاں کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک۔ یہ دعا فرمایا سب سے بہتر دعا ہے یہاں کی۔ فرمایا مجھ سے پہلے بھی نبیوں نے یہی دعا مانگی ہے،
دعا تو ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اس کے قبضے میں ہے، زندگی موت دیتا ہے، دعا تو اس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں کی سب سے بہتر دعا ہے یہ، جو میں نے بھی مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی مانگی۔ کیا مطلب؟ ان مواقع پر اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ خوش ہو کر اپنی شایان شان خود ہی عطا فرمائیں گے، خود عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کی تعریفیں کرنی ہے، چاہے پوری دعا میں اللہ کی تعریفیں ہی کرتے رہو، یہ بھی دعا ہے۔ وہ ذکر ہی نہ کرو کہ کیا ہے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی داتا ہے، فقیروں کو بھی تو دیتا ہے، امیروں کو بھی تو دیتا ہے، سارے تیرے در کے منگتے، میں بھی تیرے در پہ آیا ہوں، اللہ خود عطا فرمائیں گے۔ تعریفیں کرنی ہیں۔ اور یہ دو آیات انہی میں سے ہے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا۔ ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، 18 نمبر آیت، اور یہ دو آیتیں آیت نمبر 26 اور 27۔ ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کو ٹھکانہ دیتے ہیں، اللہ 70 مرتبہ اس پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور چوتھی چیز فرمائی اللہ اس کی روزانہ 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں، روزانہ۔ تو اس واسطے ہر فرض نماز کے بعد یہ زبانی یاد ہونی چاہیے اور انہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی برکات بھی نصیب فرمائے اور ان کے عقائد بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے در کا منگتا اور سوالی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔